السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا کیجول شو. ناظرین کرام, آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ ہم روزمرہ کے طور پہ کبھی نہ کبھی ایز ینگسٹرز ہم بات کر لیتے ہیں. کبھی مذاق میں کر لیتے ہیں, کبھی کچھ سیریس ہو کے کر لیتے ہیں, کہیں انٹرنیٹ سے دیکھ لیا یا ڈفرینٹ جگہوں سے آپ اس کی معلومات لیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آج کی یوتھ یا تو کچھ زیادہ اویئر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ زیادہ اویئر ہو گئی ہے اس ٹاپک پہ, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آج کی یوتھ میں یہ مسئلہ کچھ زیادہ ہی آ گیا ہے. دیٹ از مینٹل ہیلتھ. ہم سنتے ہیں ADHD, انگزائٹی, برن آؤٹ, آٹزم, مختلف چیزیں ہیں. پھر جب ہم اپنے پیرنٹس سے یا ہم اپنے ایلڈر سے جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ بات آتی ہے کہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا تھا پینک اٹیک, ہمیں تو انگزائٹی اٹیک نہیں ہوتے تھے, یہ آپ لوگوں کو کیا چیزیں ہو گئی ہیں, اور یہ مطلب اس کا مطلب دماغ آپ کا صحیح نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی بات. یا تو پھر اس کو ایک اور چیز سے جوڑتے ہیں, دیٹ از کہ اچھا آپ نماز پڑھیں, آپ کریں. تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم انشاءاللہ ان چیزوں پہ ان ڈیپتھ جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز پہ ہم گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ میم بیٹھی ہیں, میم ریحانہ رفیق. ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے. میں کہتا ہوں وداؤٹ اینی فردر اڈو, میں چاہوں گا کہ ہم جب آگے بات کریں گے تو وہ کہتے کرتے میم کی ایکسپیرینسز پہ بھی انشاءاللہ بات ہوگی. میم السلام علیکم ورحمۃ السلام اللہ, علیکم. ویلکم بیک, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ میم آپ تھینکس فار آئے. ہیونگ می. میم سب سے پہلے جو ایک مین کوشچن ہے جس سے میں بات اسٹارٹ کرنا چاہوں گا, کیا آج کی یوتھ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ مور اویئر ہے یا مور کنفیوزڈ ہے؟ ٹو مچ آف نالج گیٹ یو کنفیوزڈ اگر وہ پراپر ڈائریکشن میں نہیں ہے اور پراپر گائیڈنس کے ساتھ نہیں ہے. اویئرنیس یس, جو آپ یوتھ ہیں اور کمنگ ہیئر ان اے یوتھ پروگرام اٹ سیلف از ویری آنر فار می کہ یوزلی ہماری یوتھ اتنا پسند نہیں کرتی گائیڈنس لینا, لیکن مجھے بہت اچھا لگا کہ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر دوز تھنگس. کیونکہ آپ لوگ واقعی میں جو آپ کی جنریشن ہے وہ پوری سوشل میڈیا پہ بڑھی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کے پاس اویئرنیس زیادہ ہے, بٹ نالج, بہت سارا نالج حاصل کرنے کا بالکل یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھے انسان بھی ہیں. تو مینٹل ہیلتھ میٹرز اے لاٹ. صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے, وہ ڈیفینیشنس نہیں ہوتے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ لوگوں کے پاس نالج بہت زیادہ ہے اور پوری دنیا کا ہے. مے بی ہمارے پاس تھوڑا ہے, لیکن وہ ہم بہت اچھا ہمیں لگتا ہے اگر کوئی ہم سے پوچھے اور ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو میم جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ یہ چیزیں ساری چل رہی ہیں جی. ان کمنگ ڈیز, جب جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں یوتھ کی طرف یہ ADHD کی بات ہوتی ہے, یہ اٹینشن اسپین کی بات ہوتی ہے, تو میم کیا یہ چیزیں پہلے نہیں تھی, یا یہ اس طرح ہے کہ اب وہی والی بات, اویئرنیس والی بات, وہ میں آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی کہ اگین اٹ از اویئرنیس از ویل, بٹ کیا ایسا ہی ہے کہ اب مطلب کہ پہلے بھی یہ چیزیں موجود تھیں لیکن وہ ان چیزوں کو ڈائگنوز نہیں ہوا تھا, یا اس طرح کی چیزیں میں؟ جی ایسا ہی ہے. بہت سارے پرابلمس جتنے جو ہم مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز جن بکس کو فالو کرتے ہیں بہت زیادہ پہلے تھے. اب اس کی پریولنس اس لیے زیادہ ہے کہ اب ہمارے انوائرمنٹل سوشل فیکٹرز بہت چینج ہو گئے ہیں. سوشل میڈیا بہت زیادہ ہم لوگوں کی لائف میں, میرے حال سے اگر آپ 80% کہیں تو وہ بالکل صحیح ہوگا کہ زیادہ تر 80% ٹائم ہمارا سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے. نو میٹر آپ اس کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور اگر نہیں دیکھ رہے تو بھی آپ سوشل میڈیا پہ ہیں. ٹھیک ہے. برین جو ہیومن برین ہے, ہیومن فنکشن جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نیچر کے قریب رہنے کے لیے بنائی تھی. جو نیچرل انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں انسان جو ان سے وہ اس کا پروڈکٹ ہے نیچر کا. جب آپ ان نیچرل سیناریو میں چلے جاتے ہیں تو اوبویسلی چیزیں خراب ہو جاتی ہیں, بٹ وی ڈونٹ جسٹ سٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ بیکاز ٹوڈے وی ڈونٹ ہیو ٹائم ٹو تھنک. یس. ہم صرف ایک دوڑ ہے, اس میں ہم سب شامل ہیں, کس نے کیا زیادہ دیکھا. اینڈ آف دا ڈے میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں کہ آپ نے کیا سیکھا, یو ہیو اسپینڈ سو مچ ٹائم. کچھ اینڈ پروڈکٹ ہے, کوئی لیسن آپ نے لیا ہو, کوئی اس میں سے سیکھا ہو جو آپ اپلائی کر رہے ہو. سو وی جسٹ واچنگ. یس.
اسکرین آپ لوگ ضرور بہتر جانتے ہیں، اور جتنی ٹیکنالوجی اس وقت جس پیک پہ ہے تو اوبویسلی اسکرین ہیز اے رول ان اٹ، لیکن جو ہیومن برین ہے اٹس ناٹ مینٹ فار آل دوز لائٹس. جب آپ سارا وقت اپنے برین کو ایک لائٹ دے رہے ہیں وچ از ان نیچرل، تو اس کا فنکشن ڈیفینیٹلی ہینڈر ہوتا ہے. ابھی نو بڈی از ورکنگ آن اٹ. ٹھیک ہے، ابھی جیسے آپ نے آٹزم ADHD کی بات کی، یہ سارے انڈر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز آتے ہیں. دیر آر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز. تو ہمارا جو نروس سسٹم ہے اور جو ہمارا برین فنکشن ہے اٹس ناٹ مینٹ ٹو ورک 24/7. ایک جو نیچرل ہے، آپ دیکھیں کسی درخت کے اوپر بھی آپ لائٹ لگا دیں جو رات کو 4 بجے آپ بند کریں تو اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی پرابلم آئے گی. اسی طرح بالکل انسان کا برین بھی ہے. اب وہ برین از اونلی آرگن وچ نیور گیوز اپ. وہ اس چیز کے ساتھ کرتا ہے لیکن اس کا فنکشن ڈیفینیٹلی ہینڈر ہوتا ہے. اس لیے اب جو پرابلمس آ رہے ہیں آٹزم ADHD اس میں تو بہت زیادہ رول ہے. اور ADHD آٹزم نہ بھی ہو، آپ دیکھیں کہ آپ بہت دیر تک اسکرین دیکھ رہے ہیں تو جب آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھیں گے، آپ آنکھیں بند کریں گے تو آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں آئے گا. یو ول سی دوز لائٹس، کیونکہ وہ آپ کا برین ایبزارب کر رہا ہے. کیوں ایبزارب کر رہا ہے؟ کیونکہ آئیز آر دا گیٹ وے کلوزسٹ ٹو دا برین. تو آپ برین کے اوپر لائٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ برین ویسے ہی فنکشن کرے گا جیسے آپ کے دادا کا برین کرتا تھا، تو ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کو ایکسٹرا اسٹیمولیشن دے رہے ہیں. اگر آپ نے کسی ایپیلیپٹک پیشنٹ کو کبھی آبزرو کیا ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے ہماری باڈی میں. ہماری جو برین باڈی کنیکشن ہے ایک الیکٹرک کرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے، ہمارے نیورل پاتھ ویز ہوتے ہیں. تو جب وہ اس میں ایکسٹرا اسٹیمولیشن آتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو اب ہم سب ایکسٹرا اسٹیمولیشن دے رہے ہیں. یہ تو کوئی سالڈ برینز بھی ہیں آپ کے پاس جو کہ ابھی تک فنکشن کر رہے ہیں. سو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑھتے جب اس لیول پہ آتی ہیں. اب نارملٹی کا کرائٹیریا وہ ہوتا ہے جب دوسرے لوگ فیل کرنا شروع کر دیں. سو آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کی ڈیسیجن میکنگ، آپ کی تھنکنگ، سب چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اوکے، ٹھیک ہو گیا. تو میم آپ نے جو ابھی بات کی اس سے ریلیٹڈ یہ کہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ابھی ایک جو نئی جو ایک چیز انٹروڈیوس ہوئی تو اس کی وجہ سے کافی افیکٹ انسان کو ہوا ہے آپ کے خیال سے. میم اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز، کیونکہ ابھی ہم پہلے مینٹل ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں. ایک چیز ہے جس طرح لونلی لیس آج کل جو یوتھ ہے اس کو ایک دم سے بوریت فیل ہونا، اتنی گندے قسم کی اٹینشن اسپین کہ ایک پیج پڑھنا بھی موت پڑتی ہے کہ یار مطلب بک ریڈنگ کا ایک کلچر موجود تھا ایک ہم سے جو پچھلی جنریشن. لیکن آپ کی جنریشن وہ ہے کہ جس کو خیال آ رہا ہے کہ وہ پیج پڑھنا ہے. یس، آپ کی اگلی جنریشن کو وہ بھی خیال نہیں آئے گا. میم ابھی جو وہ ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں وہ برین راٹ اینیملز والی چیزیں ہیں، مطلب وہ چیزوں بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ میم ابھی کی جو یوتھ ہے لونلی لیس، اینگزائٹی، یہ بڑھتی جا رہی ہے. میم اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے اتنا زیادہ سرج ہے. ہمارے جو ہارمونز ہوتے ہیں، اوبویسلی ہر چیز انسان کی اس دنیا کی نیچر کی ایک بیلنس میں ہے. ہم اس کو بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں. جب آپ اسکرین دیکھتے ہیں تو آپ کیوں دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انٹرسٹنگ ہے. ہر چیز اتنی انٹرسٹنگ ہے، دی بیسٹ ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو تھنک، یو ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد یہ نہیں وہ، اچھا یہ ایپ نہیں تو وہ والی، انسٹا نہیں ہے تو فیس بک نہیں ہے تو باقی آپ کے اسنیپ چیٹ اور جتنے بھی ہیں. سو کانسٹنٹلی بزی ہے. اس میں آپ کی اپنی سوچ نہیں ہے. یو جسٹ انجوائنگ دا بیسٹ آف بیسٹ. پھر اس کے بعد جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ لگتا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا لیول انٹرسٹ کا بہت پیک پہ چلا گیا ہے. تو اس پیک پہ تو یہ نہیں آتا نا کہ آج دال چاول بن رہے ہیں یا آج بریانی بن رہی ہے. آپ وہ والی چیزیں بھی جو ان سے ہوتی ہیں نا وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں، وہ اتنی انٹرسٹنگ نہیں لگتی انسان کو. تو ایک سسٹم کو ہم بریک کر رہے ہیں. تو ہم اپنے آپ سے شکایت نہیں کر سکتے، لیکن سوچ تو سکتے ہیں نا، کیونکہ سوچنے کی ایبلٹی ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ دوسروں کی سوچ پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آپ کے 50 چینل تو ڈیفینیٹلی ہوں گے جس میں سے 10 تو فالو کرتے ہوں گے. تو 10 اگر ایک چیز کہہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اچھا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ والی ملک کا نیوز چینل ایسے کیوں نہیں رپورٹ کر رہا. کیونکہ ہمارے سے سوچنے کی ایبلٹی ختم ہو رہی ہے. کریٹیکل تھنکنگ.
اور دوسری جو آپ نے بات کی آئسولیشن کی، جب آپ ڈپینڈنٹ ہو گئے ٹیکنالوجی پہ، تو ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جو سائیکالوجسٹ بن رہے ہیں اور جو بہت اپسیٹ ہیں کہ جو ہمارے ملک میں مینٹل ہیلتھ کا اس وقت سناریو چل رہا ہے، تو میں نے کہتی ہوں کہ بندے کا دارو بندہ ہوتا ہے. یو آلویز نیڈ وین یو آر ڈپریس یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سمبڈی. آپ چیٹ جی پی ٹی آپ کو بہترین سلیوشنس دے گا، لیکن وہ آپ پڑھ رہے ہیں، وہ آپ سن نہیں رہے. سو دیٹ ٹیکنالوجی کین ناٹ بی ایمپتھیٹک. تو وہ ایمپتھی فیکٹر ہیومن انٹریکشن ہے. سو ہیومن انٹریکشن ہے مسنگ. آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، امی اپنے وہ شوز دیکھ رہی ہیں، کوکنگ شوز جس میں سے وہ کچھ بناتی نہیں ہیں لیکن سارے فالو کرتی ہیں. ابو پوری دنیا کی نیوز دیکھ رہے ہیں، لیکن آپس میں کوئی ڈسکشن نہیں، کیونکہ آپ کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے. آپ نے پوڈ کاسٹ کرنا ہے تو آپ اور ساری چیزوں کا نالج لینے کی کوشش کر رہے ہو. سو وین یو آر سٹنگ ٹوگیدر تو کوئی کامن فیکٹر نہیں ہے ڈسکشن کا. سو ایک وہ جو بانڈنگ تھی نا، فیملی بانڈنگ، وہ ڈس اپیئر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اب ہماری انڈیویجول پرسنالٹیز کو افیکٹ کر رہی ہے. میم ابھی آپ نے بات کی پیرنٹنگ کی، پیرنٹس کی بات کی، ایک فیملی ایک ٹری کی بات کی. ایک ٹائم پہ اس چیز پہ بہت فوکس تھا کہ ایلڈرز کے ساتھ بیٹھنا، بچے بیٹھا کرتے تھے. ابھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں ابھی وہی بات کر رہا تھا کہ پہلے جب ہم بیٹھا کرتے تھے، جو بھی بچے تھے وہ گائیڈنس اگر لیتے تھے یا جو بھی چیزیں تھیں تو وہ پہلے پیرنٹ سے سیکھتے تھے، پھر اس کے بعد معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان سے سیکھنا. آج کل کا جو آج کل کے بچے ہیں، ہم تو چلے ہمارے جو ہم یوتھ ہیں، جو آج کل کے بچے ابھی جو نئی جن آ رہی ہے، جن الفا جو اپنے آپ کو کہتی ہے، تو ان کا تو یہ حساب ہے کہ وہ تو پیرنٹس اور اگر اپنے بڑے بھائی بہن سے بات کرنے کے بعد وہ پہلے اس چیز کو ری ویریفائی کریں گے پراپر طریقے سے نیٹ کے تھرو، اور اس کے بعد ادھر سے اصل گائیڈنس لیں گے. تو میم اوپر سے اور ان کی بھی غلطی نہیں، اسی میں پھر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے سب سے پہلے وہ بچے روتے ہیں تو ہم پیڈ والی بات بھی ہے. تو میم آپ کو کیا لگتا ہے پیرنٹنگ کا کتنا رول ہے اس ساری مینٹل ہیلتھ میں؟ پیرنٹنگ سے پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا رول ہے، اسکول سسٹمز کا رول ہے. دو چیزیں ایک انسان کی زندگی کو بناتی ہیں. اسکول سسٹمز ہمارے ملک میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس اس لیے بتا رہی ہوں کہ آئی ہیو ایکسپیرینسڈ آل دیز تھنگس ان مائی فیملی اینڈ ود مائی اسٹوڈنٹس. دو کلاس سسٹم ہم ریز کر رہے ہیں، ایک لوور کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، اور ایک اپر کلاس ہے. ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. جب وین دے کم ٹوگیدر تو وہی والی نارمل زندگی میں بھی ان کے وہی سیناریوز ہیں. کیوں ہے؟ کیونکہ آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہماری جنریشن کا فیلئر ہے. ہم نے نہ اپنی پرسنالٹیز پہ کام کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم ویسٹ سے اتنا انسپائر ہوئے کہ ہمیں لگا کہ ہمارا بچہ اگر اچھی رائم نہیں پڑھتا تو اس سے بڑی زیادتی نہیں ہے، وہ اس کی تعلیم نہیں ہے. جب بھی آپ کسی گھر میں جائیں، اور بیٹے وہ والی رائم سناؤ، ہمارا کرائٹیریا یہ بن گیا ہے. اور وہ سسٹم والے بچے، کیونکہ میرے سامنے وہ سسٹم والے بچے بڑے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جو فیملیز فوکسڈ ہیں، ان کے بچے بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ اب جتنی دے ہیپی پرسنالٹیز، دے انجوائے فیملی گیدرنگس. لیکن جو وہ والے بچے تھے جو انکل اور آنٹی کو رائم سنا کے بڑے ہوئے تھے، اب جو وہ جنریشن ہمارے سامنے آتی ہے جو انٹرنشپ کر رہے ہیں، وہاں ایک بڑی ہی مشکل سیناریو ہے کہ کانفیڈنس اور بدتمیزی گڑبڑ ہو گئی ہیں. دے آر ناٹ ریسپیکٹفل ٹورڈز ایلڈرز. وہ کسی سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں. دے میکنگ فن آف دیئر ایلڈرز. اور اگر وہ کسی کو سلام نہیں کرتے یا کسی اپنے سے سینئر کو رسپیکٹ نہیں دیتے تو دے فیل ویری کانفیڈنٹ. تو یہ جنریشن ہم نے ریز کی ہے، ہم وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے. وہ ویلیو سسٹم ہم نے ڈسٹروائے کیا ہے. اب ہم اس جنریشن سے شکایت نہیں کر سکتے. ہم نے وہ اسکول سسٹمز بنائے، ہم نے اپنے بچوں کو اپنی مین سے زیادہ بڑھ کے ان اسکول سسٹمز میں ڈالا، اور اب وہ بچے اس چیز کا پروڈکٹ ہیں. سو یہ ہماری جنریشن کا فیلئر ہے. میم مینٹل ہیلتھ سے تھوڑا سا ہم ایک نئے آپ کی پرسنل ایکسپیرینس پہ آتے ہیں. ماشاء اللہ مور دین 20 years. Not 20. I started working in 97. Okay, mashallah. I worked as a counselor first. Then I joined as clinical psychologist in Fauji Foundation Hospital, Lahore. And I worked in psychiatry department. Uske baad se since 2008 I'm working in Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Fauji Foundation Hospital.
And with that, I'm running an autism center in Medicine Hospital, बहेरिया में, اور اس میں ہم سارے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرس کو کیٹر کر رہے ہیں. میم 97 سے کریں تو پھر بھی مطلب اب تو کافی، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا بہت زیادہ کافی ماشاء اللہ اب تو بہت ٹائم ہو گیا. تو میم اتنا ایکسپیرینس ماشاء اللہ، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ وٹ از دا موسٹ سرپرائزنگ تھنگ اباؤٹ ہیومن بینگس؟ تھوڑا سا ڈفرینٹ کویشچن ہے بٹ آئی ریئلی وانٹ، کہ مطلب ہمیشہ ذہن میں آتا ہے. آئی ریئلی وانٹڈ ٹو آنسر دس، کیونکہ میں اکثر جب بہت زیادہ تنگ ہو جاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان میں سے ایسا نکل آتا ہے کہ بس آپ یو فیل پراؤڈ کہ ہیں لوگ ہیں، اللہ مہربان ہے، اور کچھ نہ کچھ ہیں لوگ جنہوں نے کیا ہے، انویسٹ کیا ہے، اور وہ ہمیں نظر آتا ہے اور وہ کھڑا کر دیتے ہیں پھر پاکستان کو. تو وہ جو اقبال کا ہے نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، وہ ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے. سو نئی جنریشن میں سے بھی بڑے مزیدار لوگ نکلتے ہیں کہ میں حیران بھی ہو جاتی ہوں. اگر اس میں سے 50% دکھی کر رہے ہوتے ہیں نا تو 10% اتنا خوش کر دیتے ہیں کہ وہ سارے چیزیں ختم اوورکم ہو جاتی ہے. یس دے ویری ٹیلنٹڈ. ڈائریکشن جو ان سی ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے. ڈائریکشن کی بہت اس کا جی میم. پھر ابھی آپ نے نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرس کی بات کی. آٹزم ایک ایسا ٹاپک ہے، اسٹل اتنی اس پہ ورکنگ ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں وہ ٹیبو رہ جاتا ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ایک فرینڈ آئے تھے باہر سے، یو ایس سے، تو وہ انہوں نے ایک بات کی کہ دیر آر لاٹ آف پیپل ان پاکستان جن کا ابھی تک ڈائگنوز نہیں ہوا ہوا، بٹ دے آر. جو انٹرسٹنگ ہے، دیکھیں ابھی اپریل میں آٹزم ڈے گزرا ہے، اور میں سب پروگرامز فالو کر رہی ہوں کہ شاید کوئی پروگرام ہوگا، لیکن مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے علاوہ سب نے پروگرامز کیے ہیں. گائناکالوجسٹ نے، وظائف بتانے والے لوگوں نے، اور انہوں نے اپنے اپنے ڈائگنوزز بھی دیے اور بتایا کہ ماں باپ کی کتنی غلطیاں ہیں جو بچے سفر کر رہے ہوتے ہیں. آٹزم از اے نیو پینڈیمک. آٹزم اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو پتہ ہے 1% آف دا ٹوٹل ورلڈ پاپولیشن از ڈائگنوزڈ آٹسٹک. 2020 میں امریکہ میں، اور یہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ والے ہم ڈیٹا کوٹ کرتے ہیں جو باہر کے ملکوں کے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ 36 میں سے ایک بچہ آٹسٹک تھا. اب جون سا ہے جو نئی، وہ تو اپنے پوری کیلکولیشنز کر رہے ہیں، ڈیٹا مینٹین کر رہے ہیں تاکہ وہ کیٹر کر سکیں، اور وہاں پہ اب 30 میں سے ایک بچہ آٹسٹک ہے، ٹھیک ہے. اب انہی کی جو CDC کی رپورٹس ہیں اس میں پاکستان میں کوئی اوتھینٹک ڈیٹا کلیکشن نہیں ہے. اگر ہم ڈیٹیل میں ہم آٹزم کو ڈسکس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر تیسرے گھر میں ایک بچہ آٹسٹک ہے. ADHD کو تو اب ہم نے ڈس آرڈر ہی سمجھنا شروع کیا. ہمیں لگتا ہے کہ ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے. سو ایک ایکٹیو بچے اور ایک ہائپر ایکٹیو بچے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. اور آٹزم جون سا ہے اب CDC کے مطابق 657 آئی گیس، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، پاکستان میں 1 لاکھ میں سے 657 بچے آٹسٹک ہیں. تو آپ اس کی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کہ کتنے بچے ہوں گے. میم آئی تھنک ہمیں اس چیز لیٹس بریک ڈاؤن. سو آئی وانٹ یو پیپل ٹو نو، اسپریڈ اویئرنیس. پیرنٹس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہاں اس کا باپ بھی دیر سے بولا تھا، اس کا چچا بھی دیر سے بولا تھا، ہمارے خاندان میں دیر سے بولتے ہیں. اٹس آل ٹوگیدر اے نیو پرابلم جس کو آپ نے وقت پہ ایڈریس کرنا ہے. اور آپ لوگ جو ان سے نئی جنریشن میں، مجھے جو سب سے اچھی بات لگتا ہے وہ مانتے، ایکسیپٹ کرتے ہیں، دے ورک آن اٹ. ہماری جنریشن ابھی بھی وہی ٹیبو والی جو آپ نے بات کی، ابھی تک وہ ٹیبو ہے کہ کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے اسیس نہیں کروانا. پھر اس کے بعد مس گائیڈنس بہت زیادہ ہے، مس ڈائگنوزس بہت زیادہ ہے، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے پاس جانا ہے. اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا. جب وہ کھچڑی ان کے سامنے آتی ہے تو پیرنٹس آر آلویز کنفیوزڈ. ایک تو وہ اس ٹرموائل سے گزر رہے ہیں. آٹزم کا بچہ، ان لوگوں کی ہمت، آنیسٹلی اسپیکنگ، مجھے لگتا ہے کہ وہ اسپیشل، ہم ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ اسپیشل ماں باپ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان بچوں کو براٹ اپ کرنے کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ایک آٹسٹک بچے کو جس کو سمجھ نہیں آ رہی، جو ایک نارمل بچہ تھا اور ایک دم سے چیزیں اس کی خراب ہو گئیں، یہ تکلیف صرف وہ ماں باپ جانتے ہیں. سو آئی وانٹ یو پیپل ٹو spread this message
کہ ان ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. nobody is telling them what to do. میم آٹزم پہ پہلے بالکل زیرو سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ آٹزم کیا ہے. اچھا, اگر ہم ادھر سے اسٹارٹ کریں تو آٹزم کیا ہے میم؟ آٹزم از اے سینسری پروسیسنگ ڈس آرڈر. ایک بچہ پہلے تو یہ ہوتا تھا, کچھ بچے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے ساتھ ان میں پرابلمس آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ سے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اب یہ ایک دم سے جو اسپریڈ ہوا تو پوری دنیا اس میں, آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرم کی پہلی جو پالیسی تھی, جو پہلی پالیسی انہوں نے دی تھی, اس میں انہوں نے اپنے سوشل سائنٹسٹ سے کہا تھا کہ انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ یو نیڈ ٹو کم اپ ود اے سولوشن فار دس, کیونکہ امیریکا از اسپینڈنگ $460 billion دس ایئر آن آٹزم اونلی. اچھا, اس لیے اتنا زیادہ جو اسپریڈ ہو رہا ہے, اینڈ دے آر دا نیشنز جو کہ اپنے ملک کو, اپنے بچوں کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, سو دے ورکنگ آن اٹ. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچے یوزلی جو اب پیٹرن ہے, جس کو بہت سارے لوگ ورچوئل آٹزم کہتے ہیں, پھر ایک اور بحث ہوتی ہے کہ ورچوئل آٹزم کوئی ٹرم نہیں ہے, تو ہم ٹرم کا ہی ویٹ کرتے رہیں گے جب تک ٹرم آتی ہے اور ہمارے بچے 4-5 سال اور گزار چکے ہوں گے اس کنڈیشن میں. ایک بچے یوزلی جو آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ جو سینسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ پہلے سال میں مکمل ہو جاتی ہے. سینسری ڈیولپمنٹ ہماری کون کون سی سینسز ہے؟ آڈیٹری, سننے کی صلاحیت, دیکھنے کی صلاحیت, سونگنے کی صلاحیت, محسوس کرنے کی صلاحیت, ہماری بیلنس اینڈ کوآرڈینیشن. ایک چھوٹا بچہ جو ہم فزیکل مائل اسٹون, جب ہم نیورو ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو ہم سائڈ بائی سائڈ ان باقی چیزوں کی بھی بات کرتے ہیں. اس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, جس کو ADHD کہتے ہیں, اینڈ سیریبرل پالسی. کیونکہ جو میں آپ کو بات بتاؤں گی وہ ان تینوں کے مطابق بتاؤں گی, جا کے جو بھی یہ پروگرام دیکھے اسے ان تینوں کے بارے میں اچھی طرح سے آئیڈیا ہو. اور سینسری ڈیولپمنٹ یہ ہوتی ہے کہ بچہ جب گردن سنبھالتا ہے, یوزلی 2 مہینے کا بچہ گردن سنبھالتا ہے, وہ فزیکل مائل اسٹون ہے. اس کے بعد پہلی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے سننے کی صلاحیت. بچہ سب سے پہلے ماں کی آواز کو رسپانس دیتا ہے, اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ میری مدر کی آواز ہے. پھر اس کے ساتھ دوسری جو سینس کوآرڈینیٹ کرتی ہے وہ ویژن ہے, پھر وہ اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے. تو 2 سینس کی کوآرڈینیشن ہوئی. تیسری سینس جو سب سے مشکل ہوتی ہے وہ ٹیکٹل سینسیشن ہے, آپ کے محسوس کرنے کی. جب ماں اٹھاتی ہے تو بچے کو پتہ ہوتا ہے اور وہ چپ کر جاتا ہے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے, تو وہ ایموشنز بھی اس کے ساتھ ریگولیٹ ہو گئے اس کے محسوس کرنے کی. وین ہی از ہنگری, جب اس کا پیمپر خراب ہے تو وہ رونا شروع کرتے ہیں, تو وہ اس کی ٹیکٹل سینسیشن, اس کے ایموشنز سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ ناراض ہے, وہ خوش ہے, ٹھیک ہے. پھر جب اس کے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, دودھ یا کوئی چیز اگر وہ ہے تو بچہ تھوکتا ہے, تو یہ ساری 1 ایئر میں یہ سب مکمل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو پہلا سال ہوتا ہے, بچہ جب کھڑا ہو کے چلنا شروع کرتا ہے, اس میں پھر وہ تمام چیزیں میموری اس کی بلڈ ہو چکی ہوتی ہے کہ یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ دودھ ہے جو میں پیتا ہوں اور چپ ہو جاتا ہوں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ جب کھڑا ہونا شروع ہوتا ہے, دیٹ از دا ٹائم جب اس کی ووکیبلری اس میموری سے فنکشنل ووکیبلری بنتی ہے, اور فنکشنل ووکیبلری سے وہ ماما بابا کہنا شروع کرتا ہے انہی لوگوں کو, ان کو دیکھ کے اسمائل کرتا ہے. تو سیکنڈ ایئر جو ان سے ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو فنکشننگ ایئر ہوتا ہے, جس میں اس کو ٹیربل 2s کہتے ہیں. جب بچہ ان ساری سینسز کو انڈیپینڈنٹلی اتھارٹی سے استعمال کرنا شروع کرتا ہے, وہ ہر چیز میں ایج آف نو ہوتی ہے, وہ ہر چیز کو نو کرتا ہے, شوئنگ اتھارٹی, آئی نو, میں نے نہیں کرنا. تھرڈ ایئر جو ان سے ہوتا ہے نا, وہ سوشل فنکشننگ کا ہوتا ہے کہ اس نے تمام چیزوں کو پریکٹس کر لیا, ایک پرسنالٹی اس کی فارم ہو گئی ہے. تیسرے سال میں آپ آرام سے اس کو اسکول ڈال سکتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی سوشل انٹریکشن کرنے کے قابل ہے. اب آٹسٹک بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں مس ڈائگنوز, جو میں نے آپ کو لفظ استعمال کیا, بہت سارے ڈاکٹرز ڈائگنوز کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ تو آئی کانٹیکٹ کر رہے, اس کو آٹزم نہیں ہے. سو وہ ساری سینسری کوآرڈینیشن میں اگر کوئی بھی سینس ہائپر سینسٹیو ہے یا ہائپو سینسٹیو ہے, تو بچے کی ڈائگنوزس کو آپ کو وہ ریڈ فلیگز ہیں, آپ کو ان کو کنفرم کرنا چاہیے. 3 چیزیں ہیں جو ہمارے مینول ہے جس کے مطابق ہم کرتے ہیں. کمیونیکیشن, 1.5 سال کا بچہ آئے گا, وہ انٹریکٹیو پلے کرتا ہے, کوئی اس کو ٹوائے ملے ہے وہ ماں کے پاس لے کے جائے گا, باپ کے پاس لے کے جائے گا جب وہ چلنا شروع کرتا ہے. سو دیٹس انٹریکشن, اسے پتہ ہے اسے کیا چاہیے, اسے کیا نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. سو ایک وربل کمیونیکیشن سے پہلے نان وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر ایک بچہ 1.5-2 سال کا نان وربل کمیونیکیشن نہیں کر رہا, تو آپ کو الارم ہو جانا چاہیے کہ دیٹس ناٹ رائٹ, ایج اکارڈنگ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. کمیونیکیشن سب سے پہلے ہے وربل اینڈ نان وربل. اس کے بعد جون سی ہے کہ آپ کی سوشل انٹریکشن.
وہ جو میں نے کہا نا آئی کانٹیکٹ کرنا, کہ ایک بچہ آتا ہے, اگر یہاں پہ کوئی 1.5-2 سال کا بچہ آئے گا, وہ ساری چیزوں کو اس کو ٹچ کرے گا, دیکھے گا, آپ کو سر تو ہلائے گا, اگر وہ السلام علیکم نہیں کہہ سکتا تو کہے گا, آپ اسے بلائیں گے تو اسے پتہ ہوگا, وہ آپ کے پاس آئے گا کہ اس کو اپنے نام کا پتہ ہے. تو اگر بچہ اپنے نام پہ رسپانس نہیں کر رہا, وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا, وہ نان وربل کمیونیکیشن, اگر کمیونیکیشن نہیں بھی کر رہا, نان وربل کمیونیکیشن نہیں کر رہا, تو از اے سائن کہ آپ کو کنسرن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ اس کی سوشل انٹریکشن نارمل نہیں ہے. تھرڈ از ریپیٹیٹیو بیہیویئر. اگر ایک بچہ آ کے بار بار کسی چیز کو ہٹ کر رہا ہے تو دیٹس ناٹ نارمل. اب ہم جو اس وقت ایگزسٹنگ تھراپیز ہیں, اب ایک بچہ کی کوئی بیہیویئر ہے جو بار بار کر رہا ہے, اونچی ساؤنڈ نکال رہا ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی, یا ایک بچہ ہے کہ کوئی چیز گر رہی ہے, وہ اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو اسٹمنگ کہتے ہیں, یا جو بھی چیزیں وہ بار بار کر رہے ہیں. تو آپ کو تھوڑا, میں نے ابھی آپ کو کیا, ہماری جنریشن میں تھنکنگ ختم ہو رہی ہے کہ کر کیوں رہا ہے. سو وی فوکس کہ اس کو تبدیل کر لو, یہ جو کر رہے ہیں نا, یہ لائن اپ کر رہے چیزیں, اس کو بدل دو. سو نو بڈی از تھنکنگ کہ کر کیوں رہا ہے, بیکاز دا برین وانٹس ٹو لرن. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا, برین از دا اونلی آرگن وچ نیور گیوز اپ. تو وہ اپنی جو بھی سینسز اس کی ایگزسٹنگ ہیں, جو فنکشن کر رہی ہیں, وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ٹو میک اے میموری, جو کہ پہلے سال میں اس کی کوآرڈینیشن میموری کی ووکیبلری کے ساتھ نہیں ہے. اور برین جب تک ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا وہ میموری نہیں بناتا. تو اگر وہ نارمل چیز ہے کہ بچہ بار بار پانی گرا رہا ہے, تو ایک بچے کو سمجھ آ جاتی ہے. اس بچے کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, کیونکہ میموری نہیں بن رہی. تو برین کنٹینیوئنگ to learn that, to make a memory of it, کیونکہ اس کے بعد اس نے ووکیبلری بنانی ہے جو فنکشنل ہوگی. سو دس از آٹزم کہ ایج اکارڈنگ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اب تو ایڈلٹ آٹزم پہ اتنا کام ہو رہا ہے. اچھا, مطلب یعنی یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے صرف یہ نہیں, جب ایڈلٹ ہو جائیں اس کے بعد آپ اس چیز پہ آ جائیں. بالکل, بہت سارے ہمارے پاکستان میں ایسے ہیں, کیونکہ اب فوکس زیادہ ہوا ہے نا. پہلے تو وہ یہ تھا کہ سائیں ہے, اس کو وہ کر دو, ان بچوں کو الگ کمروں میں رکھتے تھے اور وہ بیچارے وہیں پہ اپنی پوری زندگی, ہمارے اکثر ہوتا ہے. لیکن اب اویئرنیس, جو آپ نے کہا, اویئرنیس بہت زیادہ ہے, لیکن اویئرنیس کے چینلز نہیں ہیں, گائیڈنس نہیں ہے پراپر طریقے سے کہ کس کے پاس آپ نے جانا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اب اسی کے ساتھ ADHD آ گیا. ADHD میں ایک نارمل ADHD بچہ جو ان سے ہوتا ہے, ایک ایکٹیو بچہ ہوتا ہے کہ وہ شرارت کر رہا ہے, یو کین میک آؤٹ کہ ایک بچہ شرارت کر رہا ہے. لیکن ایک بچہ ہے ADHD میں وہ بیٹھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر ڈائگنوسس ADHD کا اسکولس میں ہوتا ہے. جب آپ بچے کو اسکول جاتے ہیں, گھر میں تو چلے بچے بھاگ رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی مینیج ہو جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اسے اسکول بھیجیں گے. اسکول میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ بیٹھ نہیں سکتا اگر آپ اس کو, پھر یہ ہوتا ہے کہ فوکس نہیں کر سکتا, اٹینشن ڈیفیسٹ ہے کہ وہ اٹینشن نہیں دے سکتا. فوکس کرے گا تو اٹینشن آئے گی, اٹینشن آئے گی تو ریٹینشن ہوگی, ریٹینشن ہوگی تو وہ آگے بولے گا. تو بہت ساری چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں. لیکن وہ ایک نارمل بچہ ہوتا ہے جس کو سمجھ ہے, وہ اپنے نام پہ آتا ہے, لیکن ان میں پرابلم یہ ہوتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے. اگر آپ انہیں زبردستی بٹھائیں گے وہ فجٹ کرتے رہیں گے, یا ہاتھ ہلاتے رہیں گے, یا پاؤں ہلاتے رہیں گے, یا ادھر دیکھیں گے یا ادھر دیکھیں گے. دے کین ناٹ سٹ. اور اس میں بھی لیولز ہوتے ہیں, کچھ زیادہ سویر ہوتے ہیں, کچھ کم ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ امپلسو ہوتے ہیں, وداؤٹ تھنکنگ دے ہٹ ادرس. تو وہ بھی اسکول کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ایک بچہ خواہ دوسرے بچے کو, کیونکہ وہ سوچ نہیں پاتے, تھنکنگ ان کی شروع سے ہی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. کیونکہ فوکس کریں گے, اٹینشن دیں گے تو میموری بنے گی. جب میموری بن ہی نہیں رہی تو اس کو یوٹیلائز کیسے کریں گے. ایموشنل ہوتے ہیں, دوست بہت جلدی آئیں گے, فوراً فرینڈشپ کر لیں گے اور فوراً ناراض بھی ہو جائیں گے. جو میجر چیز جو ہوتی ہے, کسی بھی طرح سے لوگ مینیج کر لیتے ہیں, اسکول سسٹمز نہیں رکھ پاتے. اوبویسلی ہمارے اسکولز میں 40-50 بچے میں اگر ایک بچہ ایسا ہو تو ٹیچرز کے لیے بھی بہت مشکل ہوتا ہے, ہم ان سے نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نارمل اسکولز رکھتے نہیں, لیکن وہ نارمل بچے ہیں, صرف یہ ہوتا ہے کہ فوکس نہیں کر سکتے. تو اس میں جو میجر چیز جس کے لیے ہمیں کنسرن ہونا چاہیے کہ جب یہ, اگر ہم باقی ڈس آرڈرس کو دیکھتے ہیں نا, تو ایک چیز آتی ہے ٹین ایج میں, کنڈکٹ ڈس آرڈر. اس میں بچے آگ لگا دیتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں چیزیں چوری کرنا,
بیکاز اس لیے کہ وہ ان کا ایکسائٹمنٹ لیول اتنا ہوتا ہے کہ انہیں مزہ ہی نہیں آتا. وہ لا بریکرز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو کچھ بچے بس خام خواہ ریڈ لائٹ توڑ کے جا رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو ADHD اپنے چائلڈہڈ میں اس والے اس میں ہوتے ہیں, فال کرتے ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ایڈریس دیٹ ان پراپر ٹائم. اور جو ہماری ابھی نئی تھراپی ہے, یہ ساری جو میں آپ کو ڈسکس کر رہی ہوں, یہ اس بیس پہ کر رہی ہوں کہ آئی ہیو ڈیوائزڈ اے نیو تھراپی جو کوگنیٹیو انٹیگریشن تھراپی ہے. تو مینلی ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام یور کوگنیشن. کوگنیشن کیا ہوتی ہے؟ آپ کی تھنکنگ, آپ کی ڈسیزن میکنگ, ٹھیک ہے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ. آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کسی چیز کو تو سوچتے ہیں تو فیصلے کرتے ہیں. تو وہ کس طرح ہوتی ہے؟ جب آپ کی سینسری پروسیسنگ پراپر ہوتی ہے, آپ کا برین پراپر نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے کہ نروس سسٹم پراپر طریقے سے برین باڈی کنیکٹڈ ہے, آپ کے سارے جو نرو پاتھ ویز ہیں وہ پراپر طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں, تو تب آپ ان چیزوں کو ایڈریس کر پاتے ہیں. آٹزم میں یہ ڈسٹرب ہوتا ہے, ADHD میں ہوتا ہے, سیریبرل پالسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ مینلی برین باڈی کنیکشن نہیں ہے. دے نو دے ہیو ٹو سیٹ. ADHD بچہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. آٹسٹک بچہ جو میں اسپیسیفکلی آپ سے بات کہنا چاہ رہی ہوں, جو اویئرنیس ہے, آئی نیڈ ٹو ٹیل دا پیرنٹس کہ دیکھیں جو آٹسٹک بچہ ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ اس کے لیے ناراض ہیں, آپ اس کے لیے پریشان ہیں. تو جو بچے اگریسو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے لیے پریشان ہیں, تو وہ باڈی اس کا ساتھ نہیں دے رہی اس چیز کو ایکسپریس کرنے میں. تو مے بی دے گیٹ امپلسو, دے گیٹ ہائپر. وہ اپنی اس چیز کو اس طریقے سے جس طرح سے وہ کر سکتے ہیں وہ دکھاتے ہیں, اپنی انہیپینس. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کے انوائرمنٹ سپورٹیو رکھیں, ان سے پیار سے بات کریں, نوئنگلی کہ دے نو آپ ان کے لیے پریشان ہیں, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اپنے پرابلمس کو. سو یہ وہ والے پرابلمس ہیں جو آپ لوگ ان میڈیا نیڈ ٹو ٹیل پیرنٹس کہ آپ کو سمجھنا ہے پہلے اپنے بچے کو خود, ناٹ ڈپینڈنگ آن اینی ایڈوائس. آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے. اور سیریبرل پالسی, آپ نے ایک اور دیکھا ہوگا, سیریبرل پالسی کی بھی پریولنس بہت زیادہ ہے. سیریبرل پالسی میں بچے آپ نے جو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ معذور ہیں, جو اپنے ہاتھ پاؤں استعمال نہیں کر پاتے, اس میں صرف ایک برین کا سینٹر جون سا ہوتا ہے جو کہ ہمارے مسلس کو ریگولیٹ کرتا ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے. وہ ڈیورنگ برتھ, لو برتھ ویٹ جن بچوں کا ہوتا ہے, یا جن کی ڈلیوری پہلے ہو جاتی ہے, یا ڈیورنگ برتھ ہائپوکسی ہو جاتا ہے, آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, تو ان کو آکسیجن نہیں ملتی, تو وہ ان کا وہ والے سینٹر, جسٹ ون سینٹر وچ از ناٹ فنکشننگ. سو دس تھراپی, اگر ہمارے پاس ٹائم ہوا اور کبھی ہم نے وہ ویڈیوز دیکھیں, تو سیریبرل پالسی میں بھی اس کا بہت اچھا امپیکٹ ہے. اٹس شوئنگ گریٹ ریزلٹس ان CP چلڈرن ایز ویل. میم ابھی آپ نے ماشاء اللہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات بتائی, اور دیٹ از ویری ٹرو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ ہے, وہ چاہے میڈیا ہے, میں سمجھتا ہوں ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس, ینگسٹرز آپس میں بات کریں, یا سوشل میڈیا کے تھرو ان چیزوں کے بارے میں. اور ابھی آپ نے میم کوگنیٹیو تھراپی کی بات کی, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ابھی نیورو ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر کی جس طرح بات چل رہی تھی, تو کہنے سے مراد یوں ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں انفارچونیٹلی وہ بات کی ہی نہیں جاتی. میں خود بھی جب یہ بات کر رہا تھا تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اچھا میں یہ بات کر تو رہا ہوں, لیکن مطلب پھر ایک طرف سے مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی ایسی بات کر جاؤں کہ جو دیٹ از مطلب ظاہری بات ہے, جب انسان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا تو اگر وہ غلطی سے آفینسو ہو جائے گا تو اسے ہوگا کہ اچھا یار میں کہیں کوئی غلط بات تو نہیں کر دی. تو یہ چیزیں ہیں, اس کے لیے اویئرنیس از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ نے وہ سائیں والی بات کی میم, مجھے اس سے ہوا کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ تو بڑے آرام سے مذاق میں کہتے ہیں, ایسی بات کرتے ہیں, ہاں جی یہ تو سائیں ہے, اس طرح ہے, ناٹ نوئنگ کہ اگلا وہ جو بندہ ہے وہ کیا فیل کر رہا ہوگا. میم ابھی آپ نے بات کی ان چیزوں کی, تو یہ بتائیے گا کہ آٹزم, یہ ADHD, یہ جو ڈس آرڈرز ہیں, کیا یہ کیوریبل ہیں؟ جی, ابھی تک جتنی بھی تھراپیز ورلڈ وائڈ یوز ہو رہی ہیں, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو ڈسٹریبیوشن آف بجٹ ہے امریکہ کی جو میں بتا رہی تھی, تو اس میں ساری جو تھراپیز ہوتی ہیں اس میں اسپیچ تھراپی ہے, بیہیویئر تھراپی ہے, آکوپیشنل تھراپی ہے,
اور میرے خیال سے مینلی، اور اگر ان کے سائکیٹرک اوور لے ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، اس کے لیے میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. ADHD کا بھی آپ کو پتہ ہے سولوشن از اونلی واٹس دا سولوشن، میڈیسن آپ دیں، وہ تھوڑی دیر ٹھیک رہے گا جب تک دوائی کھائیے، جب دوائی نہیں ہوگی وہ ویسے ہی ہوگا. دوائی از سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ، وہ صرف سمٹومیٹکلی اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے بہتر کرتا ہے، وہ اس کو چینج نہیں کرتا. اب پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے، آٹزم پہ بہت کام ہو رہا ہے، ADHD پہ بہت کام ہو رہا ہے. کام اس طرح سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو باقی تھراپیز باقی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی وہی اس پہ استعمال ہوئی. اسپیچ تھراپی میں اسپیچ ڈیلے جب ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ان کو بار بار کے بہت اچھے انوائرمنٹ میں انٹرسٹنگ طریقے سے آپ اس کو وہ چیز بار بار کروائیں تاکہ وہ اس کی میموری بن جائے. ٹھیک ہے. اسپیچ تھراپی کا یہ رول تھا کہ آپ انٹرسٹنگ طریقے سے اس کو انجوائے کروائیں تاکہ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کر لے، اس کی میموری بن جائے. دوسری چیز ہے آکوپیشنل تھراپی، جیسے میں نے آپ کو کہا ان کے سینسری پرابلمس ہوتے ہیں کہ ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں یا ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، کہ تیز آوازوں سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، لائٹوں سے. اور آپ سوچیں جو ہائپر سینسٹیو ہیں کہ اگر کوئی بچہ اچانک سے چیخنا شروع کر دے، آٹسٹک بچہ، تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کیوں چیخ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کمرے میں وال کلاک اس کو ٹک ٹک کر رہا ہو، اتنے ہائپر سینسٹیو ہو جاتے ہیں ان کو آڈیٹری، اس لیے وہ کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. رات کو سوتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا بندہ بیڈ پہ بیٹھا ہے تو وہ ان کے بیٹھنے کی آواز بھی ان کو اتنا زیادہ پریشان کرتی ہے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہائپر اور ہائپو کا ہے کہ تو سب سینسز ایکولی جو ان سی ہوتی ہیں. وہ والی بات بیچ میں رہ گئی کہ ریگریشن کیسے ہوتا ہے آٹزم میں. اب وہ جو ہم نے بات کی تھی اس میں یہ تھا کہ ریگریشن یہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جب چلنے والی اسٹیج اور بولنے ورڈز والی اسٹیج پہ آتا ہے تو ایک دم سے چیزیں چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اس کو آپ بلاتے رہیں، وہ اپنے نام کو رسپانس نہیں دیتا، آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے. پہلے ایک نارمل ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے پیچھے ریگریشن اس کے وہ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، تمام سینسز اس کی پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں. دیٹس کالڈ ریگریشن. اور اس کو بہت سارے ابھی ورچوئل آٹزم بھی کہتے ہیں کہ اسکرین بہت زیادہ دیکھتے ہیں بچے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ریگریشن ان مائی پوائنٹ آف ویو کہ اسپیچ از دا کوآرڈینیشن آف آل دا سینسز. اس نے جو دیکھا ہے، سنا ہے، محسوس کیا ہے، تو اسپیچ وہی ہے. جب اس نے دیکھا ہے، دیکھتا رہا ہے کہ یہ ماما ہے، یہ بابا ہیں، تو جب وہ بولتا ہے تو وہ اس کے پراپر اس سے ہے. تو جب وہ تمام سینسز آرگنائز ہو کے اسپیچ پہ آتی ہیں تو وہ جو کمزور ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک دم سے پیچھے چلی جاتی ہے. جیسے آپ کسی کمزور چیز پہ وہ رکھ دیں تو پیچھے چلی جائے گی. ریگریشن کا سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ریگریشن یونیفارم نہیں ہوتی، ایکول ریگریشن تمام سینسز کی نہیں ہوتی، کچھ کی زیادہ ہوتی ہے، کچھ کی کم ہوتی ہے. اسی لیے تو آٹزم اتنا ڈائیورسفائڈ ہے. ایک بچہ دوسرے جیسا نہیں ہوتا. جتنا انڈیویجول میں، آپ، یہ لوگ جو ارد گرد ہیں، ہم سب ایک گھر میں رہنے والے 5-6 لوگوں کی ڈیولپمنٹ بالکل فرق ہوگی. اسی طرح آٹزم بھی اتنا ڈائیورسفائڈ ہے، ایک چیز آپ دوسرے پہ اپلائی نہیں کر سکتے. تو یہ سب سے مشکل چیز ہے ریگریشن، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پیرنٹس کے ساتھ، اس انڈیویجول کے ساتھ، کہ وہ اس انڈیویجول بچے کی کیا کیپیسٹی ہے، کون سی سینس بہت پیچھے چلی گئی ہے، کون سی ٹھیک ہے، کون سی بہت اچھی ہے جس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ والی ساری چیزیں ہیں جو پیرنٹس کو پتہ ہونا بہت ضروری ہیں. تو اب اس میں جب آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچے کی میموری ڈسٹرب ہو گئی ہے، اس کو اسپیچ سے آپ میموری کتنی بنوا سکتے ہیں؟ کلر ریکگنیشن سکھا سکتے ہیں، باڈی پارٹ سکھا سکتے ہیں، ہاؤ آر یو سکھا سکتے ہیں، کمیونیکیشن نہیں سکھا سکتے. مجھے بھوک لگی ہے نہیں سکھا سکتے، مجھے آم پسند ہے نہیں سکھا سکتے. یہ جب تک اس کی میموری نہیں ہے، جو کہ اس کے برین نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کہ ٹیسٹ ہے، اسے آم پسند آیا تو اس نے بتایا کہ ٹیسٹ ہے، پسند ہے، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے. اٹس اے کوآرڈینیشن. آپ وہ کمیونیکیشن نہیں ڈیولپ کرا سکتے. میرے پاس ابھی ریسنٹلی ایک بچہ ٹھیک ہوا ہے الحمدللہ، ہی از 8 years old. تمام تھراپیز بہترین جگہوں سے انہوں نے لی. ایک نارمل بچہ، لیکن وہ بیٹھتا ہے، اس سے آپ کریں تو وہ پوری بتا سکتا ہے. دس از کلینکل سائیکالوجسٹ. ایک چھوٹا بچہ، کیونکہ اسے ہم نے ٹرین کیا ہے کہ 1-on-1 ہے، یہاں ٹیبل کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو وہ سب وہ چیزیں کرے گا. دا مومنٹ وہ اپنی جگہ جاتا ہے، وہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے، وہ سب چیزوں کو ہاتھ لگاتا ہے. تو جب وہ اپنے اون پہ وہ کرتا ہے، بیکاز وی ہیو ٹرینڈ ہیم، ہم نے اس کے برین کو کیور نہیں کیا، ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے. تو جب وہ اپنے انوائرمنٹ میں وہی چیزیں کر رہے ہیں جو اس کو پسند ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 2 سینسز یوٹیلائز کرتے ہیں. وہ آتے ہیں، وہ ہر چیز کو ہاتھ لگائیں گے کیونکہ وہ سینس آف ٹچ، ایوری تھنگ از اے ٹچ، ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ. وہ اس کو ٹچ، برین 2 سینسز کو یوز کر رہے ہیں اس کی میموری بنانے کے لیے.
ہمیں لگ رہا ہے یہ کیوں ہر چیز کو ٹچ کرتا ہے, تو اسے ہم ریوارڈ کریں گے, اسے پنش کریں گے کہ وہ بیہیویئر چھوڑ دے وداؤٹ فوکسنگ کہ وہ کر کیوں رہا ہے. برین وانٹس ٹو لرن, تو وی نیڈ ٹو, دا پیرنٹس نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا لرننگ. ٹھیک ہے, سو ہماری تھراپی اس مین چیز کو, اب آکوپیشنل تھراپی سینسری ایشوز کو وہ ریزالو کرتے ہیں کہ ود پریشر پوائنٹس, کہ وہ والی ساری چیزیں جو وہ ریپیٹیٹیو بیہیویئر ہے وہ اس کو بہتر کریں. تو وہ وقتی طور پہ بہتر ہوتا ہے, آپ اسے روک رہے ہیں, لیکن آپ کیا روک رہے ہیں؟ برین کی ایفرٹ کو روک رہے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ والا بچہ کس چیز کو سیکھنے کی ایفرٹ کر رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ. سو آر تھراپی از فوکس کہ ہم برین باڈی کنیکشن کو ریسٹور کرتے ہیں وتھ نیچرل ایکسرسائز پروگرام. تو بہت بڑی بات ہے, لوگ یقین نہیں کرتے, ابھی تک نہیں کر رہے. میری ریسرچ کمپلیٹ ہو گئی ہے وچ از اباؤٹ ٹو گیٹ پبلش. آئی اپلائڈ دس آن 100 آٹسٹک کیسز, اور ان سب کے لیولس ماشاء اللہ چینج ہوئے ہیں. ADHD پہ بہت اچھا رسپانس ہے. ود ان 2 months ADHD بچہ نارمل طریقے سے فنکشن کرنا شروع کر دیتا ہے. سیریبرل پالسی میں بہت زیادہ امپیکٹ ہے. سو باقی تھراپیز جو سی ہیں وہ مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہیں. وین وی ہیڈ نو سلیوشن, ہاں ایک اور تھراپی ہے HBOT. جیسے میں نے آپ کو بتایا سیریبرل پالسی میں آکسیجن کی کمی سے وہ ہوتا ہے, تو پھر کچھ لوگوں نے ایفرٹ کی کہ ہم آکسیجن لیول ان کا انکریز کرتے ہیں, تو مے بی سب سینٹرز کو آکسیجن ملے گی تو دے ول اسٹارٹ فنکشننگ. پھر ایک میگنیٹک ریزوننس تھراپی ہے. بیس سب کی ایک ہی ہے کہ برین کو ہم نے اسٹیمولیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپٹیمل لیول کو اچیو کر سکے. اس میں میگنیٹک ریز وہ برین میں دیتے ہیں, بٹ دے ڈونٹ گیو یو گارنٹی کہ وہ بچہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ہم نیچرل طریقے سے اسٹیمولیٹ کرتے ہیں نروس سسٹم کو, اور اس کو برین باڈی فنکشن کو نہ صرف ہم امپروو کرتے ہیں بلکہ ری آرگنائز کرتے ہیں تمام سینسری پروسیسز کو. اوکے میم, ایک کویشچن, ابھی ہم ظاہر اختتام کی طرف جا رہے ہیں. جو والدین ابھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, 3 ایسی کوئی چیز, مطلب وہ جو اپنے والدین دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ انہیں یہ ظاہری بات ہے جب آپ دیکھنے میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک دم سے ہوتا ہے اچھا یہ کہیں میرے بچے میں یہ تو نہیں ہے, مطلب وہ پھر کیا پتہ وہ ایک نارمل چیز ہو لیکن وہ بھی ان کا بچہ, مطلب ان کو ظاہر آخر کار والدین ہیں تو وہ ٹینشن ہوتی ہے. دیکھیں میں نے جتنی ایفرٹ کی ہے نا, میری ایک آرام دہ زندگی تھی, بہت زیادہ مشکل والی نہیں ہے. آئی ہیو اے پراپر جاب اینڈ ایوری تھنگ. لیکن بینگ پیرنٹ, جب میں نے میری جتنی ایفرٹ ہے وہ ان ماں باپ کی تکلیفوں کی وجہ سے, جو میں دیکھتی تھی کہ جو پوری امید سے آ کے میرے آفس کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, اور میری میں ہمت نہیں ہوتی تھی میں ان کو جا کے کیسے کہوں کہ دیر از نو سلیوشن. اینڈ آئی ورکڈ ویری ہارڈ ٹو فائنڈ دا سلیوشن. دیر از اے سلیوشن, کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اب اتنے سارے ایکسپیرینسز کے بعد نا آئی ہیو گیون اپ آنیسٹلی. اور مجھے لگتا تھا کہ جس نے آنا ہے, جس کو فائدہ ہوگا وہ لے گا, اور پیپل آر گیٹنگ بینیفٹ. وہ لوگ جو ہمارے پاس ہیں, اٹ ٹیکس ٹائم, اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیجر. تو وہ کیونکہ وہ میں ان کو بلیم نہیں کرتی پیرنٹس کو, اس لیے کہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے کسی بھی ماں باپ کے لیے ایک آٹسٹک بچہ ریز کرنا. تو اس کی جب ذرا سی بھی چیز جس پہ انہوں نے بہت محنت کر کے اس کی چینج کی ہے کہ اس کے ہر چیز کو ہاتھ لگاتا ہے, تو جب برین ری آرگنائز ہوتا ہے تو برین تمام سٹیجز کو دوبارہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, پھر وہ آگے بڑھتا ہے. تو ان کو لگتا ہے یہ تو ڈر رہا ہے, کیونکہ آٹزم کا ایک فیچر ہوتا ہے کہ ان کو سینس آف ڈینجر نہیں ہوتی. ابھی ایک بچہ آپ نے سنا ہوگا فیز 8 میں, جو کہ دریا میں, وہ 8 سال کا بچہ دریا میں, کیونکہ ان کو سینس آف ڈینجر نہیں ہوتا. تو بہت سارے پیرنٹس جو تھراپی لے رہے تھے وہ ایک دم سے گھبرا کے کہ یہ ڈرنا شروع ہو گیا ہے. اس وقت وہ یہ ریئلائز نہیں کرے کہ یہ آٹزم کا سمٹم تھا, نو سینس آف ڈینجر. اب وہ سینس آف ڈینجر ہے, وہ ڈر رہا ہے, تو اٹس این امپروومنٹ. لیکن کیونکہ وہ اتنے بیچارے محنت کر چکے ہوتے ہیں, اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز خراب ہو گئی, یہ ریگریس ہو گئی ہے. سو میکنگ دیم ایکسیپٹ, میکنگ دیم ٹو ٹرسٹ می, ٹو کنٹینیو دا تھراپی واز سو ڈیفیکلٹ. لیکن جو لوگ میرے ساتھ تھے, ہیٹس آف ٹو دیم, بیکاز یہ 1% تھا, 99% تھراپیز کے اگینسٹ یہ تھراپی تھی. دے ٹرسٹڈ می بیکاز آئی واز سیئنگ سو. اور وہ سب ماشاء اللہ بہت سارے بچے تھے وہ بیچ میں چھوڑ گئے, کیونکہ جب انڈرسٹینڈنگ آ گئی, تھنکنگ آ گئی, تو انہیں لگا اسپیچ تو اسپیچ تھراپی سے ہی آئے گی. 2 پیرنٹس ہیں, آئی ووڈ وانٹ کہ وہ ضرور آئیں, دے ولنگ ٹو کم اور اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتے ہیں. پھر وہ
آنیسٹلی دونوں 2 سال کے لیے دا بیسٹ اسپیچ تھراپسٹ یہاں پہ پنڈی کی ان کے ساتھ انہوں نے کیا، اور 2 سال بعد وہ میرے پاس آئے ہیں، اور ایک بچہ ابھی 4 مہینے میں ہی گاٹ وربل. تو جب آپ برین کی ڈیولپمنٹ کو انہانس کرتے ہیں اور جب آپ اس کی ٹریننگ کرتے ہیں، دے ٹوٹلی ڈفرینٹ. سو آل ادر تھراپیز آر ٹریننگ اینڈ دس از واٹ وی ورک آن ری آرگنائزنگ دی سینسز. میم دیٹ از ٹرولی فرسٹ آف آل فار می دیٹ از ٹرولی این آنر کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اس بارے میں تھینکس ٹو یو، بیکاز میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں آپ یوتھ ہیں، پوری دنیا میں آٹسٹک بچوں کو سینٹرز میں نہیں بھیجتے. لیول 3 بھی اسکول جاتا ہے، وہاں پہ تھراپیز ہوتی ہیں. سو دے ہیو لرننگ ایبلٹی، ٹھیک ہے، وہ لرن کرتے ہیں. اٹھنے بیٹھنے سے آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کو. آپ ان کو آئسولیٹ کریں، جیسے میں نے اس بچے کا بتایا، آپ نے اس کی ٹریننگ کی ہے. ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوگا تو میں نے باتیں کرنی ہے، پھر میں نے گھومنا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ سب بچے بیٹھتے ہیں تو وہ ہی لرن. اور بہت سارے ہم نے لیول 3 کے ساتھ بھی ایکسپیریمنٹ کیا کہ کچھ اسکولس تھوڑا سا وہ مارجن دے رہے تھے، وہ رکھ رہے تھے، تو دے ڈو لرن. ہمارے ملک میں یہ پرابلم ہے کہ ہم ان کو الگ کر دیتے ہیں، آئسولیٹ کر دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ اگر ہم ان بچوں کی ٹریننگ، ان کی فوکس ہے ان کی بہتری کے لیے، تو ہم 90% آف دا پاپولیشن جو نیورو ڈائیورجنٹ ہے، ہم انہیں بھی تو ٹرین کریں کہ آپ کے ساتھ ایک بچہ ہے تو یو ہیو ٹو بی امپیتھیٹک. آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ کی 45 اسٹرینتھ میں ایک بچہ ہے تو ٹرین دا کلاس ٹو بی امپیتھیٹک. وہ اس بچے کو اپنے ساتھ شامل کریں. تو ہم اس کو الگ نہیں کر رہے، ہم باقیوں کو امپیتھی نہیں دے رہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو فوکس آن اسکول سسٹمس ٹو ٹیک دیز کڈس. ٹیچرس کو ٹریننگ کریں. آئی ایم ولنگ، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ دا ٹیچرس ٹو میک اے پلان. ان کو صرف تھوڑا سا مارجن چاہیے ہوتا ہے کہ جس وقت سینسری ان کا اس وقت ہے، جس کو ان کو ایک چاہیے تھوڑا سا، تو بس ان کو تھوڑا سا مارجن دے دیں تو وہ بس اس میں خوش ہوتے ہیں. اور باقی بچوں کو بھی ٹرین کریں کہ آپ نے اس کو نہیں کر لینا، آپ نے بھی اس کو کمفرٹیبل کرنا ہے. سو دس میسج از فار یور یوتھ کہ آپ اپنے ساتھ کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے ان کے ساتھ ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے، ان پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. اٹس اے بگ تھنگ فار دا پیرنٹس. یس میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اے ویری انفارمیٹیو ایپیسوڈ الحمد للہ. اینڈ آئی ووڈ وانٹ کہ ہم ان شاء اللہ ایک اور بھی سیشن آگے ان اپ کمنگ ڈیز ان شاء اللہ میم مریم کے ساتھ بھی مجھے لگتا ہے ان شاء اللہ وہ ہوگا، تو ویل ہیو اندر ایپیسوڈ. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اینڈ آئی ہوپ باقی جو ینگسٹرز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، جو اوبویسلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایز اے معاشرہ، ایز اے سوسائٹی ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنی چاہیے کہ اگین صرف اگر ان کا حوصلہ ہے، ان پیرنٹس کا حوصلہ ہے، دا پیرنٹس آر، وہ کہتے ہیں نا سپر پیرنٹس ہیں ماشاء اللہ، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ٹائم اسپینڈ کرنا اور ان کی ساری اس چیز پہ لگنا، تو دیٹ از اے ویری بگ رسپانسبلٹی. تو آپ ذرا پلیز تھوڑا سا مارجن ان پیرنٹس کو بھی دیا کریں، اور پلیز ویری رائٹ، سپر پیرنٹس از ڈیفینیٹلی دی ٹرم. میم ٹرائی ٹو کوآپریٹ پلیز. یس. Thank you so much for coming, ma'am. This is Ibrahim Munir signing off The Casual Show.